تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی سفر سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی گاڑی کو پولیس اسٹیشن فیکٹری ایریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے نا وہ ہم بجاج صاحب سے سنیں گے۔ گاڑی کی چھوٹی چھوٹی گرپیں ڈیزل گاڑی میں بیٹریاں تک نکال لی انہوں نے، جہاں مرضی تک مجھے جانا پڑے ادھر لے کر جاؤں گا جہاں اس سے اوپر والے بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہاں نہیں سنیں گے تو پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کو لے جاؤں گا، ان کے بال بھی سفید کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ۔ آپ نے بچپن ہی سے دیکھا ہوگا کہ ہماری بائک جب بھی ناکے پہ روک دی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا تھا تو ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اج دے اج موٹر سائیکل لے کے آنی، کل تکر پولیس والے نے سارا کچھ کھول کے بیچ دینا ہے۔ تو یہ جملہ اتنا ہی مقبول اور اتنا ہی عام تھا کہ ہم بڑے ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بائک اسی دن ہی لے کے آتے تھے۔ تو میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بجاج خان نیازی صاحب، کینڈیڈیٹ آف نیشنل اسمبلی بھی ہیں اور پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ جب کوئی بھی کمپنی ٹرانسپورٹ کا کام نہیں کرتی تھی تو نیازی ایکسپریس ایک ایسی سینئر کمپنی ہے جو ٹرانسپورٹ اور کارگو کا بزنس ایک مدت سے کرتی آئی اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس پیئر کمپنی بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی سفر سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی گاڑی کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پولیس اسٹیشن فیکٹری ایریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے نا وہ ہم بجاج صاحب سے سنیں گے، نہ کہ میں آپ کو سناؤں گا۔ جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری پنجاب پولیس کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، تو اس کو جاننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں کیا اور قانون کی کتنی بالادستی کی جا رہی ہے، غریب ہو یا امیر ہو سب کا ایک سوال ہے۔ چلیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بھاری بھرکم رقم کا نقصان بھی ہوا آپ کا، گاڑی بہت ٹائم سے کھڑی بھی ہوئی ہے اور کسٹڈی وہ پولیس کی تھی۔ بالکل جی، کب گاڑی جب تھانے میں بند ہوتی ہے وہ مانتر بند ہوتی ہے، اس گاڑی کو رگڑ بھی لگتی ہے نا، وہ تھانہ جواب دے ہوتا ہے، ایس ایچ او سے لے کر نیچے ٹوٹل عملہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کوئی چیز ایک ایسے آپ کہتے ہیں جی ایک جمع کرائی جاتی ہے تھانے میں، اور امانتاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب امانت طور پر جمع ہوتی ہے، کیونکہ اس کو چھوڑنا نہ چھوڑنا عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی، ان کی صرف رپورٹ ہوتی ہے کہ بالکل جی ہمارے تھانے میں گاڑی آئی ہے، اس نمبر کی گاڑی ہے، اور گاڑی میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، نقصان پورا ہم نے کلیئر گاڑی ہے نیچے لکھتی ہیں۔ اور میں نے جب رپورٹ لاسٹ ٹائم منگوائی ہے، پہلے دیتے نہیں تھے، جب دیے تو نیچے چھوٹا سا لکھ دیا گاڑی کی ہر چیز پوری ہے، میں کہ کاٹو، ہر چیز پوری ہے؟ پوری ہے۔ پوری تھی اندر؟ نہیں کہاں پوری تھی، ایل سی ڈی اٹھا کے لے گئے ہیں، کمپیوٹر نکال کے لے گئے ہیں، کیمرے اٹھا کے لے گئے ہیں، گاڑی کی چھوٹی چھوٹی گرپیں ڈیزل گاڑی میں بیٹریاں تک نکال لی انہوں نے۔ سر مجھے بتائیں کہ گاڑی جب پولیس کے پاس گئی ہوگی آپ کو تو بڑی تسلی ہوگی کہ یار پولیس اسٹیشن گاڑی کسٹڈی میں کھڑی ہوئی ہے، میری گاڑی کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، زندگی گزاری ہے، 30 سال ٹرانسپورٹ کو ہو گئے، تو کبھی ایسے نہیں ہوا کسی تھانے گاڑی بند ہوئی اور اس کی کوئی چیز بھی ہلی ہو، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ سر آپ جب گئے ہیں تو آپ نے ان کے ذمہ داران سے پوچھا نہیں کہ گاڑی آپ کی کسٹڈی میں تھی اور گاڑی خالی ہو گئی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اگر شکر کریں ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں، ادھر تو لوگ ڈھانچے لے جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایک فکر والی بات ہے، یہ بات ڈی پی او شیخو پورا کے دفتر کے باہر کی جاتی ہے۔ یہ بڑا ایک مجھے اس ٹائم بڑا برا لگا اس کو، میں نے کہا میں وہ ٹرانسپورٹر نہیں ہوں جو ڈھانچہ لے جائیں، یہ بھی جو سامان نکالا میں لوں گا، جہاں مرضی تک مجھے جانا پڑے، مجھے گاڑی کسی ایسی جگہ جا کر کھڑی، ابھی بھی کھڑی ہے گاڑی، میں نے ہلائی نہیں ہے، ادھر لے کر جاؤں گا جہاں اس سے اوپر والے بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہاں نہیں سنیں گے تو پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کو لے جاؤں گا، ان کے بال بھی سفید کروں گا۔ سر ایک جملے نے بڑا حیران کیا مجھے کہ شکر کریں آپ کو گاڑی مل گئی، لوگ تو ڈھانچے لے کے جاتے ہیں، تو کیا آپ ٹیکس نہیں دیتے؟ آپ کہہ رہے تھے نا موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے، وہ مجھے وہی تھانہ لگا، کیونکہ ادھر میں نے جو دیکھا ہے نا اندر رش اور جو ظلم ہوتے، وہ میں اب بول نہیں سکتا، کہ ایک بڑا خوفناک تھانہ تھا وہ۔
तो ये आती मुजरिम है, ये कोई ये नहीं कि इनके पूछे बगैर वहां पर मैं कहता हूँ परिंदा पार नहीं मार सकता। गाड़ी फिर मुझे कहते हैं हम महीने में 20-20 बंदे मारते हैं इस एरिए में, तो मैंने कहा 20 बंदे मारने के बाद आपके थाने में से अगले चोरी करके ले गए सामान ले गए, तो फिर आप भाई घर जाकर बैठो। अब मेरे पास वर्कशॉप गाड़ी खड़ी है ना, किसी को कहें ये 2 LCD जो रह गई निकाल के ले जाए, ओ जी कौन नहीं लेके जा निकालता है? सकते। ना मैं कानून हूँ ना मैं इंसाफ देने वाला हूँ। एक अब 4 दीवारी में खड़ी है तो मेरे चौकीदार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये थाने में इनके पास अमानत खड़ी थी, ठीक है जी, ये इनकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी का सामान पूरा दें। आईजी साहब तो कहते हैं हमने पंजाब पुलिस पे बड़ा काम किया, हमने बड़े पढ़े लिखे नौजवान भर्ती किए हैं और हमने इनकी इस तरह से कुछ तरबियत की है कि अब तो ये हमारे मुआशरे के मुहाफिज हैं, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये इतना बड़ा वकूआ हो गया। ये अब आप पूछे ना, आप साफी हैं, आपका काम है तो पूछे। जी हम तो सवाल करेंगे क्योंकि फैक्ट्री एरिया थाना है और सख्त सवाल है ना, आप पूछें। मैंने तो आपको अपना जवाब बता दिया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और इन्होंने किए, और किसी चोर की जरूरत नहीं है। सर आप तो बड़े मशहूर इंसान हैं। उसे कहते हैं हम 20-20 पुलिस मुकाबले करते हैं महीने में, और ढांचे गाड़ियों के देते हैं, तो वो आप खुद देखें। उनको आप पूछे ना कि उनको क्यों नहीं पूछते। मैं तो पूछ थक गया हूँ। हमारा नुकसान पूरा किया जाए, मेरा सामान जो चोरी हुआ है या जलाया गया, मुझे वो सामान चाहिए। उसकी मालियत कितनी बनती है? उसकी मालियत देखें, मेरे अपने हिसाब से 60 से 80 लाख है, ठीक है जी। वो अगर सस्ता ला सकते हैं मुझे ला कर दे, मैंने तो सामान लेना है। नाज़रीन ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है। यहाँ पर गौर फ़िक्र बात ये है कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिजनेसमैन, एक नामवर इंसान, सोशल पर्सनैलिटी भी हैं, लोग इनको जानते हैं, इनकी अखलाकियत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनके साथ अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि इनकी गाड़ी की वजह से कुछ मुश्किलात आती हैं, तो इन्हीं की गाड़ी का सामान उसी फैक्ट्री थाने के अंदर से चुरा लिया जाता है, जिसकी मालियत 60 से 80 लाख रुपए बनती है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, रकम है। तो एक गरीब के साथ भी वही सूरत हाल है, अमीर के साथ भी वही सूरत हाल है। जंगल का कानून तो नहीं है। आईजी साहब तो अपनी पुलिस को बहुत प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं कि इनकी बड़ी अला तरबियत की जा रही है कि आप ये मुआशरे के मुहाफिज हैं, और बेशक ही मुआशरे के मुहाफिज हैं, तो इस मुआशरे के अंदर फिर ऐसे मामला क्यों हो रहे हैं? अगर हिफाजत इनके ज़िम्मे है और अंदर के लोग ही कर रहे हैं, तो खुदारा ये जो काली भेड़ें अंदर जो अंदर से शाखें काट रही हैं, तो आपको चाहिए कि इनका चेक एंड बैलेंस रखें और ख़ास तौर पर फैक्ट्री या थाने को आप लुक आफ्टर करें, और उसके अंदर जो चेंजिंग्स आने वाली हैं उसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है। सही मानों में आपने उन थानों को रेनोवेट कर दिया जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सही मानों में जिसको रेनोवेट करने की ज़रूरत थी, इंटरनली आप काइंडली उसको ज़रूर करें। और ये भी इस मुआशरे के और इस मुल्क के एक नामवर इंसान है जो एक बड़ा एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना इस मुल्क को ग्रो करवाने में। तो ऐसे लोगों का ख्याल किया जाए और ऐसे लोगों का भी जो इस मुल्क के लिए भी इन्होंने परवान चढ़ना है, ताकि एक मिसाल बने। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।